أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم إلى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات بجي اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عزاداریوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو حسین شناسی کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ یہ جو حدیث رسول کریم سے منقول ہے اور مستند بھی ہے کہ حسین ابن علی ہدایت کی روشنی اور چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور کھولنے کی ضرورت ہے کہ ہدایت کے چراغ سے مراد کیا ہے، ہدایت کا چراغ کیسا ہوتا ہے، اس کا رول کیا ہے انسان کی زندگی میں، اور نجات کی کشتی کا رول کیا ہے انسان کی زندگی میں۔ اگر ہم ان اور اس طرح کی دیگر احادیث کو خود اپنی تنہائیوں میں اس پر غور کریں اور پڑھیں تو میرا خیال ہے ہمارے زندگی کے بہت سارے مسائل اور ذہنی الجھنیں خود بخود دور ہو جاتی ہیں۔ انسان اپنی زندگی کے جو مقاصد بناتا ہے ان مقاصد کو انہی پیمانوں پر تولنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگیوں کے مقاصد کیا ہیں۔ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا رازق بھی ہے، اللہ اور ہمارے درمیان ایک رابطہ ہے۔ وہ رابطہ کیا ہے؟ اس رابطے سے حسین ابن علی کا تعلق ہے، جو رابطہ ایک بندے اور مخلوق کا اللہ سے ہو سکتا ہے، اس رابطے کے ساتھ حسین ابن علی کا ایک گہرا تعلق ہے۔ اللہ نے ہمیں خلق کیا، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، یہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ نے ہمیں اہل البیت کی محبت جن گھرانوں میں تھی ان گھرانوں میں پیدا کیا، یہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ ہمیں اس نے یہ ساری نعمتیں دی ہیں، کس وجہ سے دی ہیں یہ ایک الگ بحث ہے، علمی بحث ہے فطرت کے حوالے سے، لیکن بہرحال اس وقت میں بھی ایک شیعہ گھرانے کا فرد ہوں اور آپ بھی ایک شیعہ گھرانے کے فرد ہیں۔ اب چاہے جو کچھ بھی ہے ہم اس شیعہ گھرانے میں آ چکے ہیں، چاہے ہماری اپنی مرضی ہو یا نہ ہو۔ اب جب آ چکے ہیں تو بھیجنے والے کے ہدف کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس نے یہ کام کیوں کیا۔ اگر نہ بھیجنا تو کیا ہوتا؟ اور مخلوق اور خالق کے درمیان جو رابطہ ہونا چاہیے وہ کیسا رابطہ ہے؟ یقین جانیں
کہ ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ جس طرح کا رابطہ رکھتی ہے اس میں آپ کو ماں کے اندر مامتا کے نام پر ایسی فیلنگز اور ایسی کیفیات اور ایسے جذبات ملتے ہیں جس کا آپ کسی اور رشتے سے مقابلہ نہیں کر سکتے. یعنی میں نے کچھ دن پہلے ایک انٹرویو سنا ہے خاتون کا، اہل سنت خاتون تھی، تو کہنے لگی کہ مجھے بڑی مشکل سے اللہ نے بیٹا دیا تھا. کسی ٹی وی کے پروگرام میں تھی، کہا بڑی مشکل سے بڑے عرصے کے بعد اللہ نے مجھے بیٹا دیا، بڑی دعاؤں کے بعد. بیٹا تھوڑا سا بڑا ہوا تو ایک حادثہ ہوا، اس حادثے نے مجھے توڑا. پوچھا کیسے؟ کہا کہ کہیں سے گولی آئی، اس کے کان کے قریب سے نکل گئی، بس اتنی سی بات. کہا اس کے بعد آگے اس بچے کی اس کیفیت میں موت سے 1 انچ کے فاصلے کو دیکھ کر میں بیمار ہو گئی، اور اب تک بیمار ہوں. ایک عرصہ گزر گیا ہے اور اب تک اس کیفیت سے میں اپنے آپ کو نکال نہیں سکی جس کیفیت میں اس گولی کے گزرنے کی وجہ سے میں مبتلا ہوئی تھی. کہنے لگی اسی لیے جب میں نے وہ کیفیت دیکھی تو اس کے بعد مجھے حسین یاد آئے. ان کا کہنا تھا، سنی خاتون تھی، اور میں نے پھر کربلا کا سفر کیا. وہ ایک لبرل خاتون تھی، کوئی مذہبی خاتون نہیں تھی، اس لیے اس نے پھر اپنی لبرل اسی انداز میں تذکرہ کیا کہ میں بے پردہ تھی. اسی بے پردگی میں میں گئی وہاں پر اور میں نے یہ کیا وہ کیا. وہ ایک لمبی داستان، لیکن وہ جو اپنی فیلنگز بیان کر رہی تھی، اپنی کیفیات بیان کر رہی تھی، وہ ایک ماں کی حیثیت سے ماں کی فیلنگز تھی. ماں کا مذہب نہیں ہوتا، ماں کا مذہب وہی مامتا ہے، چاہے وہ ہندو ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، دہری ہے، ماں ماں ہے. وہ جو ماں کے اندر مامتا کی کیفیت ہے وہ ایک حقیر سا ذرہ ہے اس رحمت خداوندی کا جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں خلق بھی کرتا ہے اور دیتا بھی ہے. اس رحمت کا ایک حقیر سا ذرہ اللہ اور بندوں کے درمیان جو رابطہ ہے وہ اس مامتا کی رحمت کو، مامتا کی کیفیت کو، مامتا کی فیلنگ کو اگر آپ خربوں خرب یعنی میں انگنت کہہ سکتا ہوں عدد سے ضرب دیں تب بھی اس مامتا کا مقابلہ اللہ کی اس رحمت کے ساتھ ہو نہیں سکتا. روایت ہے، آپ نے سنی ہوگی کہ نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں اور ان میں سے ایک حصہ اللہ نے تمام مخلوقات میں ابتدا سے لے کر آخر تک تقسیم کر رکھا ہے، اور اس کے نتیجے میں جتنی بھی مخلوقات اس عالم میں موجود ہیں ان تمام مخلوقات کے اندر جو رحمت ہے، جو عاطفہ ہے، جو محبت ہے، جو پدرانہ شفقت ہے، جو مادرانہ مامتا اور شفقت اور محبت ہے، جس کی وجہ سے ایک ماں خود مرتی ہے، بچے کو بچاتی ہے، چاہے وہ جانور کی ماں ہو یا انسان کی ماں. یہ سارے کا سارا اس ایک ذرے کی وجہ سے ہے، جو ایک ذرہ اس 100 میں سے ایک اللہ نے تمام مخلوقات میں تقسیم کر رکھا ہے. اگر آپ نے یہ روایت سنی ہے تو میں آگے نکل جاتا ہوں، اگر نہیں سنی تو میں تھوڑا سا کھولتا ہوں. صلوات بھیجیے بر محمد وعلی محمد. ذہن میں رہے کہ میرا موضوع ہے اللہ اور بندوں کے درمیان تعلق. اس تعلق کی بنیاد پر میں اس رحمت کا تذکرہ کر رہا ہوں. یہ رحمت کی جو روایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اس آیت کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم کو رحمت للعالمین یعنی اس عالم اور اس عالم دونوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اب اس رحمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ رحمت ہے کیا. اور حسین ابن علی احادیث کی زبان میں رحمت اللہ الواسعہ ہے. اللہ کی وسیع رحمت ذات حسین میں متجلی ہے. اللہ کی وسیع رحمت. اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی وہ وسیع رحمت ہے کیا. اس کو سمجھنے کے لیے اس حدیث کو سمجھنا ضروری ہے. حدیث کیا ہے؟
اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، امام رضا علیہ السلام نے بھی نقل کیا اور رسول کریم سے بھی یہ حدیث منقول ہے۔ ان 100 حصوں میں سے ایک حصہ اللہ نے تمام مخلوقات میں، تمام مخلوقات سے مراد انسان بھی، جانور بھی، پرندے بھی، کیڑے مکوڑے بھی، درندے بھی، تمام جتنی بھی چیزوں پر مخلوق کا اطلاق ہوتا ہے ان تمام مخلوقات میں صرف ایک حصہ تقسیم کیا، صرف ایک حصہ، باقی 99 حصے رکھے ہیں ایک طرف۔ اس ایک حصے کی تقسیم کتنی مخلوقات میں؟ مخلوقات کی انواع، 2 طرح کی چیزیں ہیں نا جب آپ گننا شروع کرتے ہیں۔ ایک کہتے ہیں انسان ایک مخلوق ہے، فرشتہ ایک مخلوق ہے۔ اب انسان کتنے ہیں؟ 8 ارب۔ فرشتے کتنے ہیں؟ کھرب ہا کھرب۔ اب پرندے بھی مخلوق ہیں، لیکن ان پرندوں میں پھر ہزاروں نہیں، لاکھوں قسمیں ہیں۔ ہر قسم اپنی جگہ ایک بہت بڑی تعداد میں موجود ہے۔ درندے ہزاروں قسمیں ہیں، ان میں سے ہر قسم کی پھر ایک بہت بڑی تعداد کائنات میں موجود ہے۔ پرندے بھی اسی طرح، درندے بھی اسی طرح، حلال جانور بھی اسی طرح، کیڑے مکوڑے بھی اسی طرح، سمندر کی مخلوقات بھی اسی طرح، ہر نوع الگ، اور اس نوع کی مخلوقات کی تعداد پھر الگ۔ اور ابتدائے خلقت سے اب تک اگر دیکھا جائے تو پھر آدمی کو سمجھ آتا ہے کہ یہ کھرب ہا کھرب ہا کھرب ہا کھرب مخلوقات ہیں، اور تا قیام قیامت ان مخلوقات کی تعداد رہے گی۔ عالم میں یہ سارے کے سارے مخلوق رہیں گے، ان سب کے درمیان اللہ نے اپنی 100 حصوں کی رحمت میں سے ایک حصہ تقسیم کیا، صرف ایک حصہ۔ اس ایک حصے کا اثر کیا ہے؟ آرمینیا میں ایک زلزلہ آیا تھا کچھ عرصے پہلے، آج سے کوئی 26-27 سال پہلے، یا اس سے شاید کچھ زیادہ ہوا، بلکہ زیادہ ہوا ہے، 35 سال تقریباً ہو گئے۔ اس زلزلے میں کوئی 1 مہینے کے بعد ایک ماں کو ملبے کے نیچے سے نکالا گیا تھا۔ میں نے اخبار جنگ میں خبر پڑھی کہ جب اس ماں کو نکالا گیا تو اس کے سینے میں اس کا بچہ تھا، ماں کی نبضیں بالکل آخری مرحلے پہ تھی، بچہ زندہ تھا۔ 1 ماہ کے بعد جب ان کو اسپتال لے جایا گیا، ٹریٹمنٹ ہوئی، بچہ بھی دوبارہ اس میں جان آئی اور ماں میں بھی جان آئی۔ ایک عرصے کے بعد جب وہ بولنے کے قابل ہوئی تو اسے انٹرویو کیا گیا اس ماں سے کہ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ کہا کہ ملبہ میرے اوپر گرا تھا، میں ایک ستون کے ساتھ تھی، اس کی وجہ سے میں بچ گئی، میری گود میں میرا بچہ تھا۔ کہا 2 دن میں نے بھوک میں گزارے، میرا دودھ خشک ہو گیا، اب میرا بچہ رو رہا تھا بھوک کی وجہ سے، میں نے دیکھا کوئی چیز خوراک کے طور پر میرے پاس نہیں ہے، تو میرے سامنے ایک بلیڈ نما کوئی لوہے کی تار یا ایسی چیز تھی جو اس ملبے کے نیچے تھی، میں نے اپنی انگلی اس سے کاٹی، جب انگلی کٹی تو خون نکلا، میں نے اپنی انگلی دی اس بچے کے منہ میں، بچہ میرا خون پیتا رہا، اب وہ زخم بڑھ گیا تو میں نے دوسری انگلی کاٹی، پھر تیسری انگلی کاٹی، پھر چوتھی انگلی کاٹی، جب تک مجھ میں ہمت تھی میں اپنی انگلیاں کاٹتی رہی اور خون رستا رہا اور بچے کو خوراک ملتی رہی۔ یہ کون ہے؟ ایک ماں، مسلمان نہیں ہے، ہو سکتا ہے کرسچن ہو سکتا ہے کوئی دہریہ ہو، لیکن ماں ہے۔ وہ ماں خود مرتی ہے لیکن اپنے بچے کو اذیت میں دیکھ نہیں سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر موجود رحمت، اس کے اندر موجود رحمت۔ اس رحمت کی مقدار کیا ہے؟ وہ جو کھرب مخلوقات کے درمیان اللہ کی رحمت کی تقسیم ہے، اس کے نتیجے میں کوئی ایک حقیر ترین ذرہ اس ماں کے حصے میں آیا ہے۔ 8 ارب انسانوں میں جو آج ہیں ان کے درمیان ایک حصہ اس ماں کے حصے میں آیا ہے، ایک حقیر سا ذرہ۔ اس ذرے کی وجہ سے یہ ماں اپنے بچے کی ہر ضرورت پورا کرنے پر آمادہ ہے، چاہے اپنی جان دینی پڑے، چاہے خود مرنا پڑے۔ وہ اللہ وہ ہے جس نے ان تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اور پیدا کس وجہ سے کیا ہے؟ چونکہ وہ رحمان اور رحیم ہے، چونکہ وہ صاحب رحمت ہے۔ اگر اس کی رحمت نہ ہوتی تو وہ ختم نہ کرتا،
وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ معطی ہے، وہ بصیر ہے، وہ تقریباً 99 اسماء تو ہم عام طور پر یاد رکھتے ہیں، اور دعائے جوشن کبیر میں 1000 اسماء ہے، اور وہ بھی محدود نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے جو اسماء ہیں وہ اس کی ذات ہے، اضافہ پر ذات تو نہیں ہے، اس کی ذات ہے۔ یعنی وہ جہاں اللہ ہے وہیں پر کریم ہے، جہاں اللہ ہے وہیں پر خالق ہے، جہاں اللہ ہے وہیں پر رازق ہے۔ لیکن رازق ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو رزق دینے پر مجبور ہو، خالق ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو خلق کرنے پر مجبور ہو۔ تو پھر آپ اس کو وہ اس نے کیوں خلق کیا اگر وہ مجبور نہیں آئے؟ اس لیے کہ اللہ نے خود اپنے نام کے ساتھ جن 2 اوصاف کو ہمیشہ نتھی رکھا اور ان کی بنیاد پر اپنی خلقت کی تعریف کی، وہ 2 صفات ہیں رحمان اور رحیم۔ لہذا اس کی رحمانیت اور رحیمیت کا تقاضا ہے کہ وہ خلق بھی کرے اور رزق بھی دے، وہ خلق بھی کرے اور ہدایت بھی دے، وہ خلق بھی کرے اور مشکلات سے نجات بھی دے، وہ خالق بھی ہو اور معطی بھی ہو۔ اس لیے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بسم اللہ الخالق الجبار نہیں کہتے، بسم اللہ الخالق القہار نہیں کہتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں۔ ان 2 صفات کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن باقی جو تقریباً 97 اسماء معروف ہیں ان کا تذکرہ نہیں کرتے۔ کیوں؟ وہ تمام اسماء جو اللہ کی ذات ہے اور اس کے ذریعے سے ہمیں وہ دیتا ہے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم بصارت رکھتے ہیں۔ یہ بصارت کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کے اسم بصیر سے، چونکہ وہ بصیر ہے۔ وہ بصیر ہے تو اس کی بصیریت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں وہ بصارت دے۔ وہ حی ہے، زندہ ہے، اس کے اس اسم حی کا تقاضا ہے کہ وہ ہمیں حیات دے۔ لیکن یہ کب ہے؟ جب وہ رحمان ہو، جب وہ رحیم ہو۔ اس لیے کہ اس کی رحیمیت کا تقاضا ہے دینا۔ اس لیے رحمت کی جب تعریف کی جاتی ہے تو وہ یہ ہے کہ سامنے والے کو اس کی ضرورت کی ہر چیز عطا کرنا رحمت کہلاتا ہے، ہر چیز۔ اب ذرا اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ ہم نے آج تک اپنے اللہ سے کیا چیزیں مانگی ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا، ہم اپنی زندگیوں میں کمیوں کو دیکھتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے عطا شدہ چیزیں ہیں ان کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اچھا گھر نہیں ہے، اچھی نوکری نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، صحت نہیں ہے۔ جو نہیں ہے ان کو یاد کرتے ہیں، جو ہے ان کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ اگر آپ میں سے ہر ایک آج گھر جائے، اپنے بیٹھ کر لسٹ بنائے کہ آج تک اس نے اللہ سے کتنی چیزیں مانگی ہیں، اگر 20 سے زیادہ مانگی ہو تو آگے کل مجھے فہرست گنوا دے۔ 20 سے زیادہ آپ نے کوئی نہیں مانگی ہوگی۔ جس نے بھی مانگی ہے، پیسہ مانگا ہے، زندگی مانگی ہے، صحت مانگی ہے، تعلیم مانگی ہے، عہدہ مانگا ہے، عہدہ، نوکری مانگی ہے، گھر مانگا ہے، گاڑی مانگی ہے، عورت ہے تو شوہر مانگا ہے، مرد ہے تو بیوی مانگی ہے، یہی چیزیں مانگی ہیں۔ اس کے علاوہ مجھے بتائیں کوئی چیز مانگی ہو؟ ہاں، بہت بڑی توفیق ملی ہو تو حج کی توفیق مانگی ہوگی، زیارت امام حسین کی توفیق مانگی ہوگی، یہ ہو گئی 10 چیزیں۔ مزید بتائیں اور کیا مانگی ہے؟ غور کریں گے آپ تو آپ بہت زور لگائیں گے تو 20 چیزیں آپ نے مانگی ہوگی، صرف 20 چیزیں۔ تو کیا ان 20 چیزوں سے آپ کی ساری ضرورتیں پوری ہو گئی؟ نہیں۔ وہ جو باقی ماندہ، جو آپ کی نہ مانگی ہوئی چیزیں ہیں، بغیر مانگے جو اللہ نے دیا ہے، ان کو کبھی آپ نے گنا ہے؟ کبھی نہیں گنا ہوگا، اور توجہ بھی نہیں گئی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ اگر تم ان نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ یعنی آپ رات دن لگائیں، پوری زندگی لگائیں، آپ نہیں گن سکتے۔ یہ جو انگنت چیزیں اللہ نے عطا کی ہیں ان کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے،
وہ جو چند چیزیں ہمارے شعور اور ہمارے فہم کے نتیجے میں ہمیں محسوس ہوا کہ یہ ہماری ضرورت ہے، ان پر ہم نے پورا زور لگایا۔ اب وہ جو چیزیں انگنت ہیں ان پر بھی غور کرنا سیکھیں اور دیکھیں کہ وہ جو چیزیں اللہ نے عطا کی ہیں کیوں عطا کی ہیں؟ اس لیے کہ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ ہو تو ہماری زندگی لولی لنگڑی آئے۔ اگر آنکھیں نہ ہو، ہم نے مانگ کر آنکھیں نہیں دی۔ اگر سانس کے لیے پھیپھڑے کمزور ہوں یا ڈیمیج ہوں تو ہم نے یہ پھیپھڑے اللہ سے مانگ کر نہیں دیے۔ جگر خون کے صاف کرنے کا ذریعہ اگر ہم نے اللہ سے مانگ کر نہیں دیا، اللہ نے خود دیا ہے۔ دل اللہ نے خود دیا ہے، یہ رگیں اللہ نے خود دی ہیں۔ یہ جو انسان کے اندر جو سسٹم اور نظام ہے جس کا ہمیں بالکل بھی نہیں پتا، ایک ڈاکٹر کو بھی بہت کم محدود اپنے علم کی روشنی میں کچھ چیزوں کا پتا ہے، وہ چیزیں بھی اللہ نے دی ہیں، انسان نے مانگ کر نہیں لی۔ تو اللہ نے یہ کیوں دیا ہے؟ اس لیے کہ اس انسان کو انسان ہونے کے ناطے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے، چاہے وہ انسان ان چیزوں کی ضرورت سے آگاہ ہو یا نہ ہو، وہ تمام چیزیں اس کی ضرورت ہے۔ چونکہ ضرورت ہے اس لیے اللہ نے دی ہے، اور اللہ نے کیوں دی ہے؟ اس لیے کہ وہ صاحب رحمت ہے، اس لیے دیا ہے، اس کی رحمت کا تقاضا ہے، اس لیے اس نے دیا ہے۔ اب وہی اللہ جس نے یہ تمام چیزیں ایک مخلوق کو دی ہے، کیوں دی ہے؟ اس لیے کہ وہ رحیم ہے، اس لیے کہ وہ رحمان ہے۔ یہ جو مخلوق اور اللہ کے درمیان رشتہ ہے، جو سب سے قوی اور سب سے مضبوط رشتہ ہے، وہ اسی رحیمیت اور رحمانیت کا رشتہ ہے۔ سب سے قوی، سب سے مضبوط اور سب سے زیادہ جس کے اندر اثر ہے، اسی رشتے کے تحت انسان کو اللہ آخری وقت تک تمام سہولتیں دے کر، اس کے سامنے رستے کھول کر، حتیٰ ہدایت کا رستہ بھی بتا کر اور ہدایت کے ذرائع بھی اس کے سامنے رکھ کر، اس کے سامنے حیل و حجت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو یہ کہے میرے پاس وہ نہیں تھا اس لیے میں نے یہ رستہ چھوڑا، میرے پاس یہ نہیں تھا اس لیے میں نے وہ رستہ چھوڑا، مجھے پتا نہیں تھا۔ نہیں، اللہ کوئی رستہ چھوڑتا نہیں ہے جس سے وہ شخص بہانہ لا سکے، حیل و حجت کر سکے، دلیل قائم کر سکے کہ خدایا میرے پاس یہ نہیں تھا اس لیے میں اس راہ پر گیا۔ اب اس میں جو سب سے بہترین اللہ کی رحمت ہے، سب سے بہترین اللہ کی عطا ہے، سب سے بہترین اللہ کی طرف سے انعام ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے جس کی قیمت اس تمام عالم سے زیادہ ہے، جس کی قیمت اس تمام عالم سے زیادہ ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جس کی قیمت ہے، مادی قیمت ہے، مثلا دل کی اپنی ایک قیمت ہے، گردے کی اپنی ایک قیمت ہے، آنکھ کی اپنی ایک قیمت ہے، بازوں کی اپنی ایک قیمت ہے۔ یہ چیزیں جب انسان سے جڑی ہوئی ہیں اور انسان کے اندر موجود ہیں تو ان کی قیمتوں کا تعین بازار اور مارکیٹ میں ہوتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ہیں جن کی قیمت کا تعین نہیں ہو سکتا، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے جس کا تعلق اس بدن کی مادی زندگی سے نہیں ہے، بلکہ اس کی فکری، روحانی اور معنوی زندگی سے ہے۔ اگر وہ ہے تو یہ بدن قیمتی ہے، اگر وہ نہیں ہے تو اس بدن کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ انسان کی فکر اور اس کا ایمان۔ وہ ایمان کمزور پڑ جائے تو انسان وہ کام کرتا ہے جس کے نتیجے میں ایمان کے دائرے سے نکل جاتا ہے، چاہے وہ قتل کرے، چاہے وہ چوری کرے، چاہے وہ کوئی ایسا کام کرے جو اللہ کے حدود کی پامالی کا باعث ہو۔ اگر انسان ایسا کام کرے تو نتیجہ کیا ہے؟ وہی اللہ جس نے انسان کو اتنا قیمتی سرمایہ دیا ہے، چور کو کہتا ہے اس کے ہاتھ کاٹ دو، قاتل کو کہتا ہے اس کا سر کاٹ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے وہ جو قیمت تھی اس اصل کی قیمت کا ادراک کیے بغیر اس کو ضائع کر دیا۔ اگر اس کو ضائع کر دیا تو یہ جو میڈیکل کی رائے میں اور اس کی نظر میں قیمتی ترین بدن ہے، اس ایمان کے مقابلے میں پھر کچھ نہیں ہے، لہذا یہ اب قابل استفادہ نہیں ہے، اس کو کاٹ کر پھینک دو، اس کا کام دفن ہونا ہے، اس کا کوئی استفادہ اور باقی نہیں رہا۔ یہ جو اسلام میں جزا اور سزا کا تصور ہے، اس کے پیچھے یہی حکمت کار فرما ہے۔ لہذا جب اس اعتبار سے آپ دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جہاں
مادی حوالے سے اس طرح کی تمام تر اس کی ضرورتوں کو پورا کر کے نعمتوں سے نوازا ہے، وہیں پر اس کو ایک قیمتی ترین سرمایہ دیا ہے، وہ ہے عقل و شعور، اور اس عقل و شعور کے ساتھ ایمان اور عقل و شعور کے نتیجے میں انسان کو جو سب سے بڑا انعام اس نے دیا وہ ہے انعام ولایت اللہ، ولایت رسول اللہ اور ولایت علی و آل علی۔ لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رزق و روزی کا جب تذکرہ کرتا ہے تو شکر نعمت کے طور پر جہاں جہاں انسان کو دعوت دیتا ہے وہ اپنی طرف دعوت دیتا ہے، رسول اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے اور ولی کی طرف دعوت دیتا ہے، چونکہ وہ چیزیں اصل ہیں، یہ تمام نعمتیں اس اصل کے لیے ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود رحمت کا مظاہرہ کیا اور اسی رحمت کے تسلسل کے لیے اللہ نے پھر انبیاء بھیجے، اسی رحمت کو زندہ رکھنے کے لیے آخری نبی کو بھیجا، اور اسی رحمت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان اولیاء کو بھیجا جن کو ہم خلیفۃ اللہ فی الارض کہتے ہیں، جو اس کی اسی رحمت کا اظہار ہے۔ اس لیے جب نبی رحمت دو عالم ہے تو اس نبی کے بعد اس کے حقیقی جو بھی جانشین ہو ان کو بھی رحمت دو عالم ہونا چاہیے، وہ بھی رحمت دو عالم ہے، اور اس اعتبار سے جس کا کارنامہ جتنا وسیع اور جس کا اثر جتنا گہرا اور عمیق ہے وہ اتنا ہی زیادہ اس رحمت خدا کا مظہر ہے۔ اس لیے حسین ابن علی کو روایات میں رحمت اللہ الواسعہ کہا گیا ہے، اللہ کی وسیع ترین رحمت۔ کون؟ حسین ابن علی۔ اب جب حسین ابن علی اتنی وسیع رحمت کا نام ہے تو اس رحمت کا استفادہ کیا ہے ہماری زندگی میں؟ یہ یاد رکھیے کہ حسین ابن علی علیہ السلام نے سخت ترین مراحل گزارے ہیں، سخت ترین مراحل، مشکل ترین مراحل گزارے ہیں، ایسے مراحل جو سب سے زیادہ اذیتناک تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک دستور ہے اور ایک سنت ہے، سنت الہیہ جس کو ہم کہتے ہیں۔ اس سنت الہیہ کے تحت بعض اوقات اصول کافی کی ایک حدیث بھی ہے جس کے تحت یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرد کو تختہ مشق بناتا ہے، تختہ مشق یعنی امتحان گاہ میں ڈال دیتا ہے، مسلخ عشق میں پھینک دیتا ہے، وہ اس عشق کی وادی میں ان سختیوں سے گزرتا ہے، ان امتحانات سے گزرتا ہے، ان ابتلاءات سے گزرتا ہے، ان مشکل ترین اور اذیتناک ترین مراحل سے گزرتا ہے، اور اس ایک فرد کے ان تمام امتحانات میں کامیابی سے گزرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کا مظہر بنا دیتا ہے، اور اس امتحان میں چونکہ وہ جل کر کندن بنتا ہے اس کے ذریعے سے ایک پوری امت کی نجات کا پیغام اللہ بھیج دیتا ہے، ایک پوری امت کا۔ اس کی ایک مثال حضرت یوسف ہے۔ حضرت یوسف کی تمام زندگی کا آپ مطالعہ کریں، حضرت یوسف علیہ السلام نے جتنی زندگی گزاری اس میں ابھی بچے تھے 10-12 سال کے، ان کو بھائیوں نے دوسرے لفظوں میں کہے کہ قتل کی نیت سے کنویں میں پھینک دیا۔ ایک 10 سے 12 سال کے بچے کے کیا جذبات ہونے چاہیے اور کیا اس کی فیلنگز ہونی چاہیے اس موقع پر جب اس کے اپنے بھائی اس کے ساتھ یہ سلوک کریں۔ پھر اس کے بعد اس کی غلامی کا دور شروع ہوتا ہے، غلامی کے دور کے بعد پھر وہ زلیخا کے محل میں ایک فرد کے طور پر رہنے لگتے ہیں۔ وہاں پر جن مشکلات سے وہ گزرتے ہیں ان میں سب سے بڑی مشکل ان کی جوانی ہے، سب سے بڑی مشکل۔ غلامی اپنی جگہ، باقی اذیتیں اپنی جگہ، یہاں پر اب ان کی جوانی اور شباب کے جوبن میں ان کا امتحان ان کی جنسی خواہشات کے حوالے سے لیا جاتا ہے۔ کوئی چھوٹا امتحان نہیں ہے۔ اس پر کبھی اگر اللہ نے توفیق دی تو میں کچھ باتیں کروں گا، آج چونکہ ٹائم کم ہے اور زیادہ ٹائم گزر گیا۔ وہاں اس امتحان سے بھی حضرت یوسف کامیاب ہو کر نکلتے ہیں، اس امتحان سے بھی، اور اس کے بعد جب اس امتحان سے نکلتے ہیں تو پھر 7 سال کی جیل ہے۔ جیل میں ایک لمبے عرصے تک حضرت یوسف جیل کاٹتے ہیں،
ان تمام سختیوں سے کس طرح سے حضرت یوسف نکلتے ہیں؟ خندہ پیشانی کے ساتھ، عبودیت کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ، اور راضی برضائے خدا ہو کر. جب ان تمام مراحل سے اللہ کی راہ میں راضی ہو کر حضرت یوسف نکلتے ہیں تو اللہ اس حضرت یوسف کے ذریعے سے کیا کرتا ہے؟ پوری قوم مصر کو قحط سے، تنگ دستی سے، بھوک سے، افلاس سے، پوری قوم کو، پوری ایک ملت کو نجات عطا کرتا ہے. کس وجہ سے؟ حضرت یوسف کی وجہ سے. ورنہ وہ بھوکے مرتے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرتے. ان کا کمال نہیں تھا، لیکن حضرت یوسف کا کمال تھا. حضرت یوسف کی وجہ سے ان کی نجات. دوسری طرف ان کے اپنے وہ بھائی جنہوں نے ایک نبی کو اس طرح سے اذیت دے کر خود کو جہنمی بنا لیا تھا، ان تمام بھائیوں کے توبہ کے نتیجے میں اسی یوسف کی رضامندی کے ذریعے سے ان کو جہنم سے جنتی بنا دیتا ہے. چھوٹی بات تو نہیں ہے. جہنم سے نکال کر جنتی بنا دینا ان 11 بھائیوں کو جنہوں نے ایک نبی کو قتل کرنے کی سازش کی اور دوسرے نبی کو اذیتناک ترین زندگی سے دوچار کیا نبی کو. لیکن توبہ اور یوسف کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی وجہ سے ان پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے. اسی طرح سے اسی یوسف کے ذریعے سے ان کی قمیض کو ذریعہ بنا کر ان کے والد کی نابینا آنکھوں کو بینائی عطا کر کے دوبارہ سے ان کو بینا اور دیکھنے والے بصیر کی صورت میں معاشرے کے سامنے پیش کر کے اللہ یہ چیلنج کرتا ہے، دیکھ لو جو میری راہ پر گامزن ہو کر تمام ان مشکلات کا مقابلہ کرتا ہے اس کو میں کیسا مقام دیتا ہوں. اللہ نے قرآن کریم میں یہ ساری مثالیں ہمارے سامنے رکھی. امام حسین اسی راہ یوسف کے تسلسل کا نام ہے، اسی راہ یوسف کے. حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ ساری سختیاں بھوگتی، یہ سارے مسائل بھوگتے، لیکن کس حیثیت سے؟ رحمت اللہ الواسعہ کی حیثیت سے. اس لیے امام حسین علیہ السلام کا ذکر صرف ایک تہوار نہیں آئے، صرف ایک رسم نہیں آئے، صرف یہ نہیں یہ 2 دن کے لیے ہم روئے نہیں. امام حسین علیہ السلام کا رستہ ایک زندہ رستہ ہے، زندہ رستہ جس کا تعلق حقیقت عالم سے ہے، حقیقت عالم سے. یعنی باطن عالم، پردہ ہٹے تو باطن ہمیں نظر آتا ہے. اس وقت پردہ ہے اس لیے ہم ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، ظاہر میں ہمیں باطن دکھائی نہیں دیتا. لیکن اگر انسان کی زندگی ختم ہو جائے اور بدن اور روح کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ فاصلہ آ جائے، بدن مردہ ہو جائے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان بینا ہو جاتا ہے، پھر دیکھنے لگتا ہے. یعنی جو مرا ہوا انسان ہے زندہ انسان کی نسبت کائنات کا زیادہ عالم ہوتا ہے، زیادہ آگاہ ہوتا ہے، زیادہ حقائق سے آشنا ہوتا ہے، زیادہ محیط ہوتا ہے، زیادہ غالب ہوتا ہے. اس کی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی بینائی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی حقیقت شناسی میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہاں پر ہمیں عقل اور شعور کے ذریعے سے اس حقیقت تک پہنچنے کا حکم دیا گیا ہے. لیکن مرنے کے بعد روح کی آزادی کے نتیجے میں اب روح کو وہ تمام چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں جن کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، اور باطن عالم میں وہ حقائق اب بھی موجود ہیں. اور وہ حقائق، ان حقائق میں سے ایک حسین ابن علی کی حقیقت ہے، ان حقائق میں سے ایک عاشورہ کی حقیقت ہے، ان حقائق میں سے ایک محرم کی حقیقت ہے. محرم کے حوالے سے جب آپ روایات پڑھتے ہیں اور روایات آپ کو ہمیں بتاتی ہیں کہ تمام عالم سوگوار ہے، تو وہ سوگواری ہمارے تو کالے لباس میں نظر آ سکتی ہے، لیکن باقی عالم میں ہمیں نظر نہیں آتا کہ عالم کیسے سوگوار ہے. لیکن جب آنکھ بند ہوتی ہے بدن کی اور روح کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کو سارا عالم دکھائی دیتا ہے کہ عالم کا ذرہ ذرہ حسین سے جڑا ہوا ہے، اس لیے کہ حسین روح عالم ہے، حسین جان عالم ہے. حسین ابن علی اس کائنات میں روح کی حیثیت رکھتے ہیں، اس حوالے سے کہ وہ حجت خدا ہے اور اس حوالے سے کہ وہ پیکر رحمت خدا ہے.
اس حوالے سے کہ وہ دروازے رحمت ہے اللہ تک پہنچنے کا، وہ دروازہ جہاں سے کوئی بھی شخص مایوس واپس نہیں لوٹتا۔ جب ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں ان الحسین مصباح الہدا، ہدایت کا چراغ، یعنی اگر حسین سے آپ جڑ گئے تو جہاں جہاں ہدایت ہے وہ ہدایت کا رستہ آپ کو نظر آئے گا، اور اگر حسین کا نام لینے کے باوجود ہدایت کا رستہ نظر نہ آئے تو سمجھیے کہ آپ نے حسین ابن علی کو پکڑا نہیں ہے، آپ نے حسین ابن علی کو پہچانا نہیں ہے، آپ نے حسین ابن علی کو حقیقت کا ان کا ادراک آپ نے نہیں کیا، ہم نے نہیں کیا۔ اس لیے کہ اگر حسین ابن علی سے جڑ جائے آدمی تو پھر اندر بھی روشنی ہے، باہر بھی روشنی ہے۔ یہ جو روشنی ہے یہ انسان کو گمراہی سے بچاتی ہے۔ کس طرح کی گمراہی؟ فکری، زبانی، بصیرت کے حوالے سے، سوچ کے حوالے سے، دشمن شناسی کے حوالے سے، دوست شناسی کے حوالے سے، معاشرے میں درپیش چیلنجز کے حوالے سے، عالمی حوالے سے، انسانیت کے حوالے سے، مکتب کے حوالے سے، آپ کے اپنے خانوادے کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے، مسجد کے حوالے سے، امام بارگاہ، یعنی جتنی بھی چیزیں آپ سوچ سکتے ہیں جن کا تعلق ہدایت انسانی سے ہے، ان تمام چیزوں کا رستہ دکھانے والی ہستی حسین ابن علی ہے، اس لیے کہ وہ چراغ ہے اور باقی عالم تاریکی۔ اس تاریکی میں اگر حسین کا چراغ لے کر انسان نکلے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ کون سا رستہ اس کو خدا تک پہنچا سکتا ہے اور کون سا رستہ اس کو خدا سے دور کرتا ہے۔ مصباح الہدا، ہدایت کا چراغ، ہدایت کا چراغ تاریکی سے نکالنے کا سبب ہے۔ چراغ ہے اس لیے روشنی ہے، اور روشنی ہے تو وہ روشنی ہدایت کا رستہ دکھانے کا سبب ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان چراغ ہاتھ میں لینے کے بعد ہدایت کے رستے کو دیکھنے کے بعد اس پر چلے، یہ ضروری نہیں ہے۔ چونکہ ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے ایک انسان کو امام حسین علیہ السلام سے جڑنے کی وجہ سے ہدایت کا رستہ تو نظر آئے، تاریکی میں روشنی نظر آئے، اس روشنی میں دو رستے اس کو نظر آئے کہ یہ حقیقت ہے، یہ سراب ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، لیکن وہ حق کے رستے کا انتخاب نہ کر سکے۔ جیسا کہ آج بھی ایک بہت بڑی تعداد انسانوں کی ایسی ہے جو امام حسین کا نام لیتی ہے، وہ تعداد، وہ سارے لوگ امام حسین کا نام لیتے ہیں لیکن روح حسینی سے دور ہے، فکر حسینی سے دور ہے، ان کی حسینیت ان کی زبانی جمع خرچ کی حد تک ہے، صرف امام بارگاہ عاشور اور 10 محرم کی حد تک ہے، صرف محرم کے 10 دنوں کی حد تک ہے، باقی دنوں میں حسین کربلا میں ہے اور ہمارا کام صرف ایک زیارت کرنا ہے بس، باقی ہماری زندگی میں اس حسین کا کوئی رول نہیں ہے۔ تو ایسے بھی لوگ تو بہت بڑی تعداد میں اس معاشرے میں موجود ہیں، اسی دنیا میں موجود ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام اگر ہدایت کا چراغ ہے تو ہدایت کے چراغ کا جو کام ہے وہ رستہ دکھانا ہے، پکڑ کر زبردستی اس رستے پر چلانا نہیں ہے، دکھانا ہے۔ وہ جو حدیث کا اگلا حصہ ہے وہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے۔ اب جب رستہ نظر آ گیا کہ یہ ہدایت کا رستہ ہے اور یہ گمراہی کا رستہ ہے تو اب چلنا میرے اختیار میں ہے۔ اب اگر میں چلنا چاہوں تو کہاں جاؤں؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ حسین کی کشتی پر سوار ہو جاؤ، سفینۃ النجات۔ نجات کہاں؟ بحران میں، طوفان میں، مشکلات میں۔ جب مشکل میں انسان پڑ جائے تو وہ بدترین مشکل کیا ہوتی ہے؟ بیماری مشکل ہے، فقر مشکل ہے، لیکن ان تمام چیزوں سے بڑی مشکل کیا ہے؟ گمراہی۔ گمراہی کی مشکل اگر درپیش ہو تو بیماری چھوٹی چیز بن جاتی ہے، فقر چھوٹا لگتا ہے، باقی تمام انسان کی ضرورتیں چھوٹی لگتی ہیں۔ تو اس لیے جب ہدایت اور گمراہی کے درمیان انسان پھنس جائے اور وہاں پر وہ فیصلہ کرنا چاہے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے تو اس کے سامنے چراغ حسینی ہے، وہ چراغ اس کو بتاتا ہے کہ حق کا راستہ یہ ہے۔ اور پھر حسین نجات کی کشتی ہے، یہ جو طوفان ہے جس میں انسان پھنس گیا ہے
اس طوفان سے نکالنے کا سبب اور اس طوفان سے انسان کو بچانے کا سبب اس کشتی میں سوار ہونا ہے. کشتی کو دیکھنا نہیں ہے, کشتی سے محبت کرنا نہیں ہے. آپ اگر یہاں پر بھی ساحل میں جائیں تو آپ کو ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت, حسین, جمیل, جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس آپ کو کشتیاں نظر آتی ہیں. لیکن اگر آپ دریا کے اس پار جانا چاہیں تو کنارے پر کھڑے ہو کر صبح سے شام تک اس کشتی کے گن گائیں, فضائل بیان کریں, مارکیٹنگ کریں, آپ اس پار جا ہی نہیں سکتے جب تک اس کشتی میں سوار نہ ہو. حسین ابن علی کا ذکر جتنا بھی کریں, مجلسیں اور محافل برپا کریں, اس کشتی کے اوپر سوار ہونا ہدایت کی طرف پہلا قدم ہے اور نجات کی طرف پہلا قدم ہے. اور کشتی حسین میں سوار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دین خدا کی قیمت پر کسی چیز کا کمپرومائز نہیں ہے میری زندگی میں. دین خدا کی قیمت پر, یعنی اگر دین خدا نہیں بچتا تو ساری دنیا جائے غرق ہو جائے, میں دین خدا کی طرف جاؤں گا چاہے میری پوری ہستی مٹ جائے. یہ ہے حسین ابن علی کی کشتی کے خود کو سپرد کرنے کا مطلب. انسان جب اپنے آپ کو حسین ابن علی کے سپرد کر دیتا ہے تو اس سپردگی کا نتیجہ پھر یہ ہے. آج لوگ کشتی میں بیٹھتے ہیں تو اپنی مرضی نہیں کرتے, آپ جب جہاز میں بیٹھتے ہیں تو اپنی مرضی نہیں کرتے, بلکہ جہاز میں اپنی مرضی کے خلاف کرتے ہیں. آپ کا جی نہیں چاہتا آپ بیلٹ باندھ دیں, لیکن آپ سے کہا جاتا بیلٹ باندھو, آپ لمحہ گزارے بغیر فوراً بیلٹ باندھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس جہاز میں یا اس کشتی میں بیٹھنے کی شرط یہ ہے کہ جو اس کا دستور ہے, جو اس کا قانون ہے, اس قانون کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے. نہ کرے تو آپ کو نکال کر پھینک دیا جائے گا کہ ایک بندے کی وجہ سے پوری کشتی کو ہم خطرے میں نہیں ڈال سکتے. آپ اگر یہ کہیں کہ میں نے اس کشتی میں بیٹھنا بھی ہے اور اب میری مرضی ہے, اپنی مرضی سے بیٹھنا ہے, اس کشتی میں آپ اس کی دیواروں کو توڑ نہیں سکتے, اس میں سوراخ نہیں کر سکتے, اس کے بدن کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. اسی طرح کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ آپ کریں گے تو آپ نے اس پوری کشتی کے سواروں کو نقصان پہنچایا ہے. پوری کشتی کے آپ معاشرے کے اندر حسینیت کے نام پر اپنی خواہشات کو عملی جامہ پہنا کر حسین کا نام دے کر لوگوں کو گمراہ کرنے کا اختیار نہیں رکھتے. آپ کی مرضی نہیں چلے گی, مرضی چلے گی تو حسین ابن علی کی. آپ کی خواہش دین نہیں ہے, اگر دین ہے تو حسین ابن علی کا. آپ کا بنایا ہوا رسم حسینی نہیں ہے, اگر رسم ہے تو وہی جو حسین کا بنایا ہوا ہے, حسین کا دیا ہوا ہے, آل حسین کا دیا ہوا. جو بھی چیز حسینی فکر سے, حسینی عمل سے, حسین کے رستے سے ٹکرائے, چاہے کوئی بھی کرے, جو ٹکرانے والا رستہ ہے وہ حسین سے دور کرنے کا سبب ہے. چاہے حسین کا نام لے کر کیا جائے, چاہے نام لیے بغیر کیا جائے. اس لیے ایک ان میں اب ان معاشرتی رسومات کی طرف نہیں جاتا, ٹائم تقریباً ختم ہونے کو ہے. میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ سب سے قیمتی ترین چیز جو راہ حسینی میں انسان کے سامنے ہے وہ ہے دنیا سے ایسی وابستگی جس کے نتیجے میں انسان کی حمیت ہاتھ سے چلی جائے, غیرت ہاتھ سے چلی جائے, شعور ہاتھ سے چلا جائے. اس حمیت و غیرت و شجاعت کی جگہ بزدلی, مصلحت پسندی اور اپنے مفاد کی حفاظت کے لیے کمپرومائز کرنے والی کیفیت انسان کے اندر پیدا ہو جائے. اگر یہ ہو تو یہی حسینیت کے لیے سب سے بڑا زہر قاتل ہے, چاہے حسینی لباس میں ہی کیوں نہ کیا جائے. سب سے بڑا قاتل ہے, سب سے بڑا دشمن یہ ہے امام حسین علیہ السلام کا, چاہے وہ عزاداری کی شکل ہی میں کیوں نہ کیا جائے, چاہے وہ نماز کی شکل میں کیا جائے, چاہے وہ کسی اور شکل میں کیا جائے. اصل چیز حسینی اس فکر کو زندہ رکھنا ہے, اور اس فکر کی زندگی کس میں ہے؟ 61 ہجری کے کربلا کی اس فکر کو 1446 کے کربلا کی فکر میں تبدیل کیا جائے, آج کی فکر کو اس فکر سے ہم آہنگ کیا جائے. آج کی دنیا اپنے آپ کو حسین ابن علی کے کربلا میں سمجھے. آج جو کربلائی فکر ہے, غیرت و حمیت, انسانی سربلندی, عدل اور انصاف کی حکومت,
ظلم کا خاتمہ، ظلم سے نبردآزمہ ہونا، ظالم کے خلاف بولنا، ناانصافی کے خلاف بولنا، ناانصاف لوگوں کے خلاف لب کھولنا۔ آج اتنی بڑی دنیا کمپرومائز کیوں ہے؟ اسی لیے کہ حسینیت سے انہوں نے رسم لیا، لیکن وہ روح وہیں پر رہ گئی۔ جب روح رہ گئی تو نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہی ہے کہ آپ حسینی بھی ہو اور حسین کے نام پر حسینیت سے اتنے دور بھی ہو۔ حسینیت کب آپ کو بے غیرت بناتی ہے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ حسینیت آپ کو جذبہ دیتی ہے، آپ کو اندر سے ایک آگ آپ کے اندر روشن کرتی ہے، اور اس آگ کے نتیجے میں آپ ہر چیز حسین اور اس کی راہ پر قربان کرنے کے لیے تیار نظر آتے ہیں، جیسے کربلا والوں نے کیا ہے، جیسے آج بھی ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو اپنی پوری ہستی، اپنے بچے، اپنے گھر والے، والدین، بیوی، بچے، آگے ان کے بچے، سب کو قربان کرنے پر تیار ہیں، اور خوشی سے ہیں، خوشی سے، جبر کے تحت۔ اس ایک سال میں جتنی شہادتیں ہوئی ہیں، میں نے جتنا ان شہیدوں کی زندگیوں کا مطالعہ کیا ہے اور غور کیا ان کی وصیتوں پر، ان کے کلام پر، ان کے پیغام پر جب وہ زندہ تھے، وہاں پر مجھے یہی محسوس ہوا کہ اگر آج حسین ابن علی آتے تو یہی لوگ امام حسین کے ساتھی بن کر ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ عظیم مرتبت، وہ عظیم مقام عطا کیا ہے۔ ہمیں اس راہ پر چلنے کی ضرورت ہے جو راہ ہمیں انصاف کے لیے اور ناانصافی کے خلاف، عدل کے نفاذ کے لیے اور بے عدالتی کے خلاف، برائی کے خاتمے کے لیے اور اچھائیوں کے نفاذ، انسانی معاشرے کی نجات کے لیے، کس سے؟ ظلم سے، بربریت سے اور ان تمام برائیوں سے مجھے آمادہ کر سکے، چاہے میں انڈیویجول ہوں یا کسی مرکز میں ہوں، فرد ہوں یا کسی گروہ میں ہوں۔ اگر یہ آمادگی میرے اندر حسینیت پیدا کر سکے تو یہ وہی ریئل حسینیت ہے جو کربلا میں ہے، اور اس کا نتیجہ انسانی معاشرے کی بیداری ہے۔ سلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، یہ ایام سوگواری کے ایام ہے، غم کے ایام ہے، اور حقیقتاً 10 محرم تک ہم عاشور کا انتظار کر رہے تھے۔ عاشور کے دن جو کچھ ہوا، اس کے بعد اب ایک ایسا غم ہے جو مسلسل چلتا رہے گا، اور انسان اس غم میں ہمیشہ پگھلتا رہے گا۔ کون سے ایسے مظالم ہیں جو حسین ابن علی پر ڈھائے نہیں گئے؟ کون سے ایسے ستم ہیں جو آل حسین پر روا نہیں رکھے گئے؟ عاشور کا دن بڑا تلخ دن ہے، بڑا ہی تلخ دن، ایک ایسا تلخ دن جس کی تلخیوں کو تا قیام قیامت بھلایا نہیں جا سکتا۔ روایات کہتی ہیں کہ عاشور کا دن ایک حقیقت ہے، ایک حقیقت، صرف کیلنڈر کی ایک تاریخ نہیں ہے بلکہ کائنات کی ایک حقیقت ہے۔ اس حقیقت کا مطلب کیا ہے کہ عاشور کا دن جب طلوع ہوتا ہے تو کائنات کا ذرہ ذرہ خون میں تبدیل ہوتا ہے، خون میں تبدیل ہوتا ہے۔ یہ کائنات کی حقیقت ہے۔ صرف پردہ ہٹے تو ہمیں بھی نظر آئے کہ عاشور کے دن ساری کائنات خون کے آنسو رو رہی ہے، ساری کائنات خون میں ڈوبی ہوئی ہے، اس لیے کہ حسین کا خون ہے، اور حسین کے خون کو ہماری زیارتوں میں سار اللہ کہا گیا ہے۔ سار اللہ، یہ سار اللہ ہے۔ اس لیے عاشور کا دن مصیبتوں کی عظمت کا دن ہے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے، فرمایا کہ جب میرے جد، میرے والد امام موسیٰ بن جعفر، جب محرم کی چاند کا پہلا دن نمودار ہوتا، آپ سوگوار ہوتے، اور جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا چلا جاتا آپ کے حزن میں، آپ کی تکلیف میں، آپ کے درد میں اضافہ ہوتا چلا جاتا، یہاں تک کہ عاشور کا دن آتا۔ جب عاشور کا دن آتا تو میرے والد اس غم اور اندوہ میں اتنے غمگین ہوتے، اتنا روتے، لگتا جیسے کائنات کا سارا غم ان کے اندر موجود ہے، اس لیے کہ وہ روح عالم ہے۔ جب وہ مغموم ہے تو ساری
دنیا مغموم ہے، سارا عالم مغموم ہے، سارے عالم کا ذرہ ذرہ مغموم ہے۔ عصر عاشور دیکھیے کربلا میں کیا ہوا۔ میں حسین ابن علی کی بارگاہ میں جب غور کرتا ہوں تو حسین ابن علی کا صبر اور ان کی رحمت عجیب ہے، عجیب ہے۔ صبح سے عصر تک مسلسل لاشیں اٹھاتے اٹھاتے حسین ابن علی تھک گئے تھے۔ مسلسل اپنے عزیزوں کی لاشیں اور ان لاشوں کے ٹکڑے، کبھی حبیب ابن مظاہر، کبھی مسلم ابن اوسجا، کبھی جون، کبھی کوئی اور صحابی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب اہل البیت کی لاشیں اٹھانی پڑی، اور ان لاشوں میں کبھی علی اکبر کا جنازہ، کبھی حضرت قاسم کا جنازہ، کبھی اون و محمد کا جنازہ، اور آخر میں ایک وقت آیا جب اپنے عزیز ترین بھائی عباس علمدار کا جنازہ۔ اور جب یہ جنازے اٹھے تو اس کے بعد آخری سرمایہ کون بچا؟ حضرت علی اصغر۔ اور علی اصغر کا جنازہ بھی جب اٹھا، اب کیا باقی بچا؟ صرف جان حسین، تن حسین۔ اس کیفیت میں روایت کہتی ہے کہ ایک وقت آیا کہ حسین ابن علی میدان میں تھکے ہوئے تھے اور اپنے گھوڑے کی پشت پر تھے، اور خیموں میں آہو بکا جاری تھا، رونے کا سلسلہ جاری تھا، اور بیبیاں اشک بہا رہی تھی اور اپنے شہداء کو یاد کر رہی تھی، اور ان کی پوری توجہ حسین ابن علی پر تھی کہ حسین ابن علی کسی طرح سے ان کی آواز وہ سنتے رہے۔ اور حسین ابن علی بھی بار بار یہاں اشکیا سے لڑتے اور اس کے بعد فوراً جاتے خیمے کے پاس، اور خیمے کے پاس جا کر اونچی آواز سے پکارتے تاکہ خیمے میں موجود مستورات کو علم ہو کہ ابھی حسین زندہ ہے، ابھی حسین زندہ ہے۔ اس کیفیت میں ایک وقت آیا حسین تھک گئے۔ جب حسین تھکن سے چور ہوئے نا، تو روایت کہتی ہے کہ ایک دفعہ اپنے گھوڑے کو روکا اور پشت اسب پر کھڑے ہو گئے، بیٹھ کر اپنی تھکن اتارنے کے لیے کچھ دیر سستانے لگے۔ اس اسنا میں ظالموں نے جب دیکھا حسین رک گئے ہیں تو پتھر کا برسانا شروع ہوا۔ ایک پتھر سیدھا آیا، پیشانی حسین سے ٹکرا۔ جیسے ہی یہ پیشانی سے پتھر ٹکرایا، حسین ابن علی کا ہاتھ فوراً اٹھا، ایک ہاتھ پیشانی پر ہے، پھر دامن اپنا اٹھایا اور دامن اٹھا کر اپنی پیشانی پر جیسے ہی رکھا تاکہ خون کو روک سکے، ایک تیر سنسناتا ہوا آیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ تیر وہی تھا جس کے آگے 3 پھل تھے، اور یہ 3 پھلوں والا تیر سینے حسین میں جا کر پیوست ہو گیا۔ جیسے ہی یہ تیر پیوست ہوا، حسین ابن علی کی ایک آہ نکلی، آگے سے کھینچنا چاہا لیکن یہ تیر نکل نہیں رہا تھا۔ پیٹھ کے پیچھے سے ہاتھ بڑھایا اور پیچھے سے تیر نکالا، لیکن جیسے ہی تیر باہر نکلا کیا ہوا؟ خون کا فوارہ آگے سے بھی اور پشت حسین سے بھی، کمر سے بھی باہر سرازیر ہونے لگا اور خون باہر بہنے لگا۔ جب یہ کیفیت دیکھی تو حسین ابن علی کے ارد گرد موجود لوگوں نے تیر برسانے شروع کر دیے، پتھر برسانے شروع کر دیے۔ حسین مظلوم آخر کار گھوڑے سے زمین پر گرے۔ میں عرض کروں گا مولا حسین آپ کی اس مظلومیت کے ایک ایک لمحے پر سارا عالم قربان ہو۔ جب آپ کا سارا جسم تیروں سے لہو لہان تھا، آپ کے جسم کے ہر حصے پر زخم تھے، آپ زمین کربلا پر تو گرے، لیکن جب آپ گرے تو آپ کے جسم پر جو تیر پیوست تھے وہ مزید جسم کے اندر پیوست ہوتے چلے گئے، اور آپ بھی آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہے۔ بس آپ کے گال، آپ کی پیشانی، آپ کا مکھڑا اور چہرہ زمین کربلا پر تھا۔ میں قربان جاؤں اس سر اقدس کے، جب وہ سر اٹھا تو کس کیفیت میں تھا۔ میں سر ہی کے والے چند جملے عرض کروں کہ تاریخ کہتی ہے کہ حسین ابن علی کا جسم اطہر جب اتنا زخمی ہوا تھا تو اس کے بعد آپ کی آنکھوں پر خون تھا اور وہ خون صاف نہیں ہو رہا تھا، ہاتھ زخمی تھے، آگے نہیں بڑھ رہے تھے۔ اب آپ کو گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی تو تاریخ کہتی ہے کہ حسین ابن علی نے بڑی مشکل سے اپنی آنکھیں تھوڑی سی کھولی۔ کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ خیمے کی طرف یہ بے غیرت جا تو نہیں رہے۔
حسین کی غیرت اس آخری لمحے میں بھی اجازت نہیں دیتی کہ حسین زندہ ہو اور یہ اشقیاء خیمے کا رخ کرے. سلام ہو حسین آپ کے اس سر اقدس پر، سلام ہو آپ کے اس سر پر. کربلا میں جتنے بھی شہداء تھے ان سب شہداء کے سر کاٹے گئے، لیکن ایک حسین کا سر عجیب ہے کہ باقی شہداء کے سر تب کاٹے گئے جب تمام شہداء جام شہادت نوش کر چکے تھے، لیکن حسین واحد شہید تھے. ابھی آپ زندہ تھے، ابھی آپ کی سانسیں جاری تھی، ابھی آپ کے لبوں پر کلمات جاری تھے، ابھی آپ کے لب ذکر خدا میں مصروف تھے. اسی زندگی کی کیفیت میں شمر کا خنجر چلا اور حسین ابن علی کا سر جدا ہونے. سلام ہو اس سر اقدس پر جب یہ سر کاٹا جا رہا تھا. کائنات کی مظلوم ترین بہن تلے زینبیہ پر کھڑی ہو کر یہ منظر دیکھ رہی تھی اور پکار رہی تھی میرے بھائی حسین کو اس طرح سے قتل نہ کر. سلام ہو اس سر اقدس پر جب جس کو کاٹا جا رہا تھا ہونٹ خشک تھے، پیاسے تھے اور پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پلایا گیا. سلام ہو اس سر اقدس پر جب یہ سر کاٹا گیا اور نیزے پر بلند کیا گیا تو یہ سر مسکرا بھی رہا تھا، آیات قرآنی کی تلاوت بھی کر رہا تھا اور اپنی بے پردہ بہنوں اور بیٹیوں کو دیکھ کر اشک بھی بہا رہا تھا. سلام ہو اس سر اقدس پر جس کو جب خولی کے تنور میں رکھا گیا تو اس تنور کی راکھ کی وجہ سے آپ کا چہرہ راکھ میں اٹ گیا. سلام ہو اس سر اقدس پر جس کو امام زمان علیہ السلام نے زیارت ناہیہ میں سلام پیش کیا اور فرمایا میرا سلام ہو اس رخسار پر جس کو زمین کربلا کی مٹی نے چاٹ لیا تھا. سلام ہو اس سر اقدس پر جو سر جب نیزے کے اوپر کوفے میں وارد ہونے لگا تو زینب کبریٰ نے دیکھا یہ تو وہی شہر ہے جہاں پر میں اور میرا بھائی امیر المؤمنین کے بچوں کی حیثیت سے رہے تھے. آج اس شہر میں مجھے اسیر بنا کر اور حسین کو قتیل اور مظلوم بنا کر نیزے پر ان کے سر کو رکھ کر لے جایا جا رہا ہے. زینب اتنا روئی کہ آپ کا سر ستون خیام سے، ستون محمل سے ٹکرایا اور اس کے بعد خون جاری ہونے لگا. سلام ہو اس سر پر جب یہ سر دربار یزید میں پیش کیا گیا تو اس سر کو لوگوں نے کیا دیکھا. ایک منظر ہے آیت اللہ العظمی نجفی مرشی نے بیان کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے روایات میں یہ دیکھا ہے کہ دربار یزید میں جب یہ سر نیزے کے اوپر تھا تو اس وقت ایک دفعہ اس سر کی آنکھیں کھل گئیں، آنکھیں اس سر نے کھولی اور وہ آنکھیں سیدھی گئی زینب کبریٰ کی طرف. یہ منظر یا زینب دیکھ رہی تھی یا ام کلثوم یا حسین ابن علی، دوسروں کو یہ منظر نظر نہیں آ رہا تھا. اس لیے یہ منظر اہل بصیرت کا منظر ہے. اہل بصیرت جن کی باطن کی آنکھیں کھلی ہوئی ہے. حسین ابن علی کی آنکھیں کھلی اور آپ کے اس سر اقدس پر موجود ان آنکھوں سے اشک جاری ہونے لگے. روتے ہوئے گویا زینب سے مخاطب تھی کہ میری بہن زینب تم نے میری وجہ سے بڑی تکلیفیں اٹھائی، تم نے میری یتیم بچیوں کی کفالت کی، تم نے اس پورے رستے میں یہ ساری مشکلات برداشت کی. میں تمہارا شکر گزار ہوں میری زینب بہن، میں تمہارے لیے کچھ کر نہیں سکا. روایت کہتی ہے، تاریخ کہتی ہے کہ جب یہی سر دربار یزید میں پیش کیا گیا تو ایک منظر ایسا بھی آیا جب بچے بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. وہ کون سا منظر تھا؟ جب شراب لعین یزید کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ تھا اور جب اس نے آدھا شراب پیا اور باقی آدھا اس دشت میں گرایا جس پہ حسین ابن علی کا سر اقدس. سلام ہو اس پاکیزہ سر پر جب قید خانے میں زندہ میں جب سرہائے اقدس واپس کیے گئے تو جب ایک سر واپس آیا اور وہ حسین کا سر تھا تو چھوٹی سکینہ کی آغوش میں جیسے ہی یہ سر آیا، یہ اس سر کے آغوش میں لیتے ہی سکینہ نے اپنا درد دل اس سر سے بیان کرنا شروع کر دیا. اور اس طرح سے روتے 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 ایک وقت وہ آیا جب زینب نے آ کر سکینہ کو ہلانا چاہا تو کیا دیکھا، سکینہ خود حسین کے پاس پہنچ چکی.
انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون نسألك اللهم ونعوذ باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأجل الأكرم يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. خدایا ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی عظیم بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. بارلہا ہمارے قلوب کو حسین ابن علی کی نورانیت سے منور فرما. بارلہا جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں حسین کی راہ میں استقامت عطا فرما. بارلہا ہمارے قلوب کو حسین کی معرفت عطا فرما. بارلہا ہماری فکروں کو حسین کی معرفت سے روشن فرما. بارلہا ہمارے اعمال کو حسین کے اعمال کے سائے میں انجام پانے کی توفیق عطا فرما. بارلہا ہماری ان عزاداریوں کو حسین ابن علی سے قربت کا ذریعہ قرار دے. بارلہا ان آنسوؤں کو جہنم اور ہمارے درمیان مانع اور دیوار قرار دے. بارلہا ہمارے دلوں کو حسین پر اشک بہانے کی توفیق عطا فرما. بارلہا ذکر حسین کو ہماری حیات اور ذکر حسین کے نتیجے میں حسین کے دشمنوں سے دشمنی کو ہماری زندگی کا مقصد قرار دے. خدایا جہاں پر بھی حق کے دشمن موجود ہیں ان کو خار و ذلیل فرما. بارلہا ہمیں حق کے رستے پر استقامت عطا فرما. بارلہا جو لوگ دنیا بھر میں حق کا پرچم بلند کیے ہوئے ہیں، کربلا کا پرچم بلند کیے ہوئے، ان سب کو ان کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرما. خدایا تمام مراجع کی حفاظت فرما. رہبر عالم اسلام کی عمر میں برکت، زندگی میں برکت اور ان کی ہیبت میں مزید اضافہ فرما. بارلہا حق کے پرچم اور حق کے لشکر کو کفر پر، عالمی کفر پر، عالمی طاغوت پر، اسرائیلیوں پر، صہیونیوں پر اور ان کے ہمنواؤں پر ہمیشہ غلبہ عطا فرما. بارلہا لشکر حق کی ہیبت میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ فرما. بارلہا ہم سب کو حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما. بارلہا